سے گزرنا شروع ہو جائیں گے، ہم یہ وظیفہ 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 وظیفہ، ہم نے قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا دیا، یہ عمل کی کتاب تھی۔ اللہ سبحانہ، یہ دیکھیں میں بار بار جو چیز کہتی ہوں نا، یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے ہمارے قرآن کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کر دیتے ہیں، جو دعا ہمارے دل میں ہوتی ہے، یہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن عمل کی کتاب تھا، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ کیوں؟ دیکھیں ہماری دعائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مانگ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد ایک لفظ کے ادھر ادھر ہونے سے، ایک اعراب کے چینج ہونے سے پورے کے پورا فائل کو مفعول میں لے جاتے ہیں اور اس کو کسی اور میں لے جاتے ہیں، اور انسان ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جان بوجھ کے آف کورس نہیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے جو کلاس شروع کی ہے سب ٹوٹلی فری کلاس ہے۔ اب دیکھیں جتنی بچیاں ایڈمن ہیں وہ بھی فری میں کام کر رہی ہیں، دن رات محنت کر رہی ہیں۔ ایک ایڈمن تو اتنی مجھے پیاری لگی کہ پہلا لیسن جب گیا اور اسٹوڈنٹ نے سنانا شروع کیا، and she was telling me کہ عائشہ جی I was crying، جیسے میں سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے قرآن دوسروں کو پڑھا سکوں، بیکاز اس کی تجوید بہت اچھی تھی بچی کی، that's why میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا کہ آپ ایڈمن بن جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح کے اللہ کے سپاہی ہیں، کیسے وہ بچیاں، کوئی جان پہچان نہیں، کسی کا نام نہیں پتا، کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ تو جب انٹرویوز میں کر رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ انٹرویو اس لیے دے رہی ہیں کہ ان کو کوئی پیسے ملنے ہیں، جسٹ اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ دے آر آل حافظ قرآن، الحمدللہ پاکستان میں وہ بچی ہیں، اور کتنی محنت سے وہ سارا کچھ کرتی ہیں، اور دن رات لگ کے انہوں نے اب یہ سٹارٹ کیا ہے۔ اور الحمدللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا یہ پھیل جائے، اور ہم ساری دنیا میں اسی طرح سے پڑھانے والے بن جائیں۔ کوئی فی نہیں ہے اس کی، ہم صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، جب مجھے نہیں پڑھنا آتا تھا، مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، کیونکہ زیادہ کیا ہوتا تھا جس زمانے میں اتنا اسلام کا پریکٹیکلی میں نہیں کر رہی ہوتی تھی، تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ رمضان میں ہی 6 پارے اگر پڑھ لیے، ایک دن میں لگے، دن رات لگے ہوئے ہم پڑھتے جاتے جی، ایک دن 2 پڑھ لیے، اس دن 4 پڑھ لیے، اس دن 6 پڑھ لیے، تو یہ کہہ رہے ہوتے تھے نا۔ اور عام روٹین میں جیسے رمضان ختم ہوا اس کے بعد پھر ویسے وہ زندگیاں سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ لیکن جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کھولا، جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی مجھے، اور میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، then I realize کہ پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان لوگوں سے پیار آتا ہے، کیونکہ we go through، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میں بھی تھی پہلے ایسے نا، کچھ سال پہلے تو میں بھی ایسے ہی تھی، اب وہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج دیکھیے کہ ایک کلک پہ آپ کو دنیا میں ہر جگہ سے کوئی ایک سے ایک اچھا استاد مل جائے گا۔ مت ایسے اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اچھی بھی اور بری بھی، ہمارے خلاف لڑائی کرے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں تسلیاں دے گا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کو آپ چھوٹا نہ جانیے ایسے کہ ٹھیک ہے جیسا دل چاہا پڑھ لیا، جس وقت دل چاہا پڑھ لیا، اور ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے۔ یہ قرآن ہمارا دوست ہے، ولی ہے ہمارا۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11، جس میں ہم پڑھے تھے یا ایھا الذین آمنو۔ اب تو پکے ہم ایمان والے ہیں نا، تو اب پکی طرح سے ہمیں یاد بھی ہو جانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں جی ہم پکے ایمان والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی۔ کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی، اسلام سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ۔ آپ ذرا سوچئے ان لوگوں کو جو اسلام، جو کنورٹ ہوتے ہیں۔ اب جو امریکہ میں ہیں، آپ لوگ تو بہت فیملیئر ہوں گے اس بات سے کہ میری ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ شی واز کنورٹڈ مسلمان، الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر رہی ہے، نماز سیکھ رہی ہے، وضو کا طریقہ سیکھ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی تسبیحات سیکھ رہی ہے، قرآن کا الف با تا ثا سیکھ رہی ہے، اتنی ایکسائٹیڈ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور جب میری اس سے بات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ یا رب العالمین، ہم کتنی رحمتوں کے اندر ہیں، ہم کتنی اللہ کی نعمتوں کے اندر ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ She was telling me کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو میرے سارے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی مسجد ہے ایک یہاں پہ، وہ لوگ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کو کسی جگہ پہ she's like کسی ایک کمرے میں رہتی ہیں مل کے، جیسے سارے لوگ رہتے ہیں ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب مجھے اس نے اپنے گھر کی پکچرز دکھائیں، اپنی فیملی کی، بیوٹیفل فیملی، اتنا خوبصورت گھر، اور ایک کمرے کے گھر میں، ایک کمرہ کسی کا گھر ہے اس میں وہ رہ رہی ہے، اور شی از سو ہیپی کہ الحمدللہ مجھے اسلام مل گیا۔ اب ہم لوگ جن کو اسلام ملا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ہم دیکھیں وہ کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھا کریں کس طرح کی وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اون کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ یاد کروا رہے ہیں یہاں پہ کہ اے لوگو، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ دیکھیے وہی بات کہ ہر آیت ایک شان نزول ہے، اور علامہ اقبال کی وہ بات ان کے فادر کی یاد کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو اس کو کہ یہ قرآن آیا با آیا تم پہ نازل ہو رہا ہے، تبھی تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قصے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے او یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ کرسچنز کے بارے میں کہا، یہ فلاں کے بارے میں کہا، جو جنت والی بات ہے نا کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ ہمارے بارے میں، باقی تو سارا کچھ دوسروں کے لیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہوتی ہے، یا کرسچنز کی، یا کافر کی، یا منافق کی بات ہوتی ہے کسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے بہن بھائی تھے، انہوں نے ایسے کیا تو کیا ان کے ساتھ ہوا، تم ایسے نہ کرنا۔ یہ جو اہل کتاب تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے تھے؟ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ محبت کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھے۔ اب پھر کتنی نافرمانی انہوں نے کی، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے، بار بار معاف کر دیتے تھے، ان پہ کیسے کیسے عذاب نہیں آئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے تھے، پھر یہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ کون سی خاص نعمت ہے؟ اذ ہم، جب ارادہ کیا، قومن، ایک قوم نے، آئیں یبسطو، کہ وہ بڑھائیں، علیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، مینز کہ ایک قوم نے تمہیں نقصان دینے کے لیے ایک جو ارادہ کیا تھا، فکفا، تو اس نے روک دیے، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیا ہے کہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ دیکھو جب ہمیں اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیت کا معاملہ تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ گئے یہود کے قبیلے کی طرف، اور ان سے بات کر رہے تھے، ان کے سردار سے۔
ان کے سردار نے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ دیکھو دس از اے گولڈن چانس، تم یوں کرو کہ تم اوپر سے، کیونکہ وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، ان کی وہ ان کے رہنے کا یہی طریقہ تھا، تو اوپر سے جا کے تم ان کے اوپر چکی جیسے ہوتی ہے نا کہ پتھر کی بنی ہوتی ہے، اوپر سے پھینک دو تو یہ ختم ہو جائیں گے، تاکہ یہ کام ہی ختم، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو خود ہی سے اوپر سے کچھ گرا تھا اور یہ اس طرح سے ختم ہو گئے۔ اب وہ لوگ جب اوپر لے کے گئے، چکی لے کے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں سے اٹھ کے اور ان کی جان بچ گئی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کافر تھے، جو انہوں نے یہود تھے اس وقت کے، انہوں نے جو ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا، تمہیں مارنے کا، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بچا لیا نا، اللہ تمہیں اب بھی بچا لے گا اللہ پر۔ اور آگے دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، پر اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک سینٹنس اگر ہمیں ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، تو انسان جو ہے نا وہ بس اس کی زندگی میں چین ہی چین ہو جائے۔ ہم کہاں پہ رسوا ہوتے ہیں، ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ ہر انسان سے ڈر ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کو یہ کہہ دیا تو کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اگر ہم نے اپنے باس سے کوئی ایسی بات کر دی تو ہماری ترقی نہ روک دے، اگر ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو ایسے کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسے کر دے۔ جو فائدے لینے کی خاطر ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو ذلیل کر دیتے ہیں، ہم ہر بندہ، وہ کہتے ہیں نا وہی بات جو میں بار بار کہتی ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا اسباب کے ساتھ ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ دیکھیے ہماری جیب میں پیسہ ہو، ہم جائیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، ہم نے پیسے پہ توکل تو نہیں، ہم نے اللہ پہ توکل تو نہیں کیا، ہم تو پیسے پہ توکل کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ توکل یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ بغیر اسباب کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ میرا رب کرے گا نا۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ ایک کلمہ ہمارے اندر اتر جائے نا، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے میری، مانگنا کس سے ہے؟ پھر اللہ سے مانگیں گے نا۔ اور آپ بلیو کیجئے واللہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کبھی ایسا کر کے دیکھیے۔ میں نے ریسنٹلی ایک بچی کا دیکھا تھا، میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا اس کے لیے، کہ وہ بچی سے میں بار بار ایک بات پوچھتی تھی کہ تم کیا کرتی ہو کہ تم میرے رب کو اتنی پسند ہو، تم کیا چیز کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا مہربان ہے۔ وہ اتنی مشکل میں تھی، جب میں اس کو ملی تھی she was like اس کی ایک عجیب سی سٹوری تھی، اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا، اور اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، امریکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے لوگوں نے اس کی مدد کی، ہر کوئی اس کو یوں پکڑ کے جیسے لگتا تھا کہ وہ منہ سے ایک بات نکال رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں ہیوسٹن میں، کتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کتنے لوگ بے گھر بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے جابس نہیں ہیں، اور کس طرح سے لوگ مشکلوں میں ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن اس بچی کو آخر کیا ایسی بات کرتی ہے کہ اس کو ماشاءاللہ within a days اس کو گھر مل گیا، اس کو گاڑی بھی مل گئی، اس کو مسجد میں جو بھی ہماری آرگنائزیشن ہے یہاں پہ انہوں نے اس کی ہیلپ کی، عام لوگوں نے، جو لوگ تھے جس چیز کو پتہ لگ رہا تھا وہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ شی سیٹلڈ، اس کی جاب بھی اب اس کے پاس ہے، اب وہ شی از ورکنگ فل ٹائم، اور الحمدللہ شی از سو ہیپی۔ وہ کئی دفعہ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں جب سوچتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیسے مدد کرتے ہیں. پر ایک بات اس نے مجھے یہ کہی تھی کہ عائشہ جی مجھے صرف اپنے رب پہ توکل ہے، وہ میرا کام کرے گا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا، میں آپ کے کام میں مصروف ہوں، میرے کام آپ فرشتوں سے کرا دیں. اور مجھے اتنی پیاری اس کی یہ بات لگی. میں نے کہا بچہ تمہارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی فرشتوں سے کرا رہا ہے. کہ اس کو دیکھ کے احساس ہوا کہ توکل کیا چیز ہے. کچھ نہیں تھا پاس، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فل ٹائم جاب کریے، بینک میں اس کے پیسے بھی ہیں. اکثر مجھے کہتی ہے دیکھیں میرے پاس بہت پیسے ہیں ابھی بینک میں، آپ کو چاہیے؟ I said الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے ہم گھبرا جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسے، شاید وہ میری مدد کرے گا، شاید وہ کرے گا. اور لوگ ہمیں ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں ایسے معاملوں میں. ایک دفعہ کوئی مدد کر دے گا، 2 دفعہ کر دے گا، تیسری دفعہ تو وہ فون بھی اٹھائے گا نہیں. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جن سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگ نہیں رہا میرا بندہ. تو ایک انسان ہے جس پہ ہم توکل کرتے ہیں. وہ ہمارے جیسے حضرت علی کی بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب کسی کی کبھی ہیلپ کرو تو کبھی اس کی آنکھ میں نہ دیکھو. اللہ اکبر، اس کی آنکھ میں نہ دیکھو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی کی مدد کرتے ہو تو جتاؤ نہ، کیونکہ وہ بڑا عجیب سا مقام ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں کوئی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھا کریں کبھی کہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہمیشہ یہ بات کہ ہمارا ہاتھ دینے والا رہے، اللہ نہ کرے کہ ہاتھ ہمارا لینے والا کبھی ہو. اور جو لوگ مانگتے ہیں نا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ اپنی تمام، میں کہتی ہوں کہ اللہ اکبر، بتاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ سب کے ساتھ زندگیوں میں یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عروج دیا، پھر دیکھتے دیکھتے ان کی زندگیوں کے حال ایسے ہو گئے کہ جب وہ دوسروں لوگوں کو سے مدد مانگتے ہیں اور لوگ پھر ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر جب ان کے پاس وہ پیسہ تھا تو ان کی کیا عزت تھی، اور جب نہیں تھا اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب وہ ان کے کیا حال ہے. آپ ذرا کئی دفعہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے اپنے اراؤنڈ نہیں دیکھتے نا، ہم اپنی زندگیوں میں بھاگے جاتے ہیں. کبھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے میرے اوپر، کتنا بڑا کرم ہے. میں دیکھ سکتی ہوں، میں کھا سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں. میرے پاس اللہ کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں جس سے بہت سے لوگ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں نا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وَلَقَدْ اور البتہ، اخذ لیا اللہ نے میثاق عہد. اب دیکھیں دوبارہ سے وہی بات آگئی. میثاق کی بات جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اب مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کو یاد کرایا، اپنا عہد یاد کرو، دیکھو تم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل نے جو تم سے پہلے تمہارے بڑے بھائی تھے، تمہارے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی عہد کیا تھا. اور آپ غور سے ان ساری آیات کو سنیے گا کہ جو عہد توڑتے ہیں نا پھر ان کے ساتھ اللہ کی کیا سزا ہوتی ہے. آج ہم مسلمان اپنے آپ کو ان ورڈز کے تھرو، ان آیات کے تھرو، ان کی اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یوں ایگزیکٹلی لگے گا کہ ہم ان چیزوں کے اندر فٹ آ رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے ہیں. اللہ کا وہی بات کہ کروڑ شکر کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ تو ہمارے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟
اب وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرائیں گے ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا کیا سزا دی تھی، تو آج مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے کون سا عہد تھا جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی سنت تو سیم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا ان آیات کی روشنی میں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، البتہ لیا اللہ نے میثاقَ، پکا عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے ہم نے منہم اثنی عشر نقیبہ، کہ ان میں 12 نگران مقرر کیے، وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں سب لوگوں کو لے کے آگے تھے، فرعون سے بچا کے جب سمندر 2 حصے ہو گیا تھا، اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کو واپس شام کی طرف، کیونکہ یہ شام سے آئے تھے نا، تو شام کی طرف لے کے جاؤ، اور وہ ان کا شہر ہے، اور وہاں پہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ اب وہاں پہ جانے سے پہلے اب کیا ہوا تھا کہ جو 12 نقیب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبیلے تھے، اب ہر قبیلے سے ایک سردار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا اور ان کو بھیجا کہ جا کے وہ شام میں دیکھ کے آئیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے۔ اب وہاں پہ جب یہ 12 نقیب جاتے ہیں تو اسی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ ان کو 12 نقیب جب وہاں پہ گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور طاقتور، لمبے چوڑے، اور اس کا ایک قصہ آتا ہے ان کی کتاب میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ان کا ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ 12 لوگ جو جا رہے ہیں، تو وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ انہوں نے ان کو 12 لوگ جو تھے نا ان کو اپنے نیفے میں اڑیس لیا، لفظ آتا ہے اسی طرح سے، اور پھر ان کو لے گیا ساتھ، ان کے گھر میں گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو تو میں اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا، اور یہ دیکھو ذرا یہ اتنے سے لوگ ہیں، یہ آئے ہیں ہماری مخبری کرنے کے لیے۔ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ ان کو جانے دو، یہ جا کے اپنے لوگوں کو بتائیں گے اور کہ ہم یہاں پہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اس کا یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو آ کے انہوں نے جب یہ بتایا تو حضرت موسیٰ نے ان کو منع کیا کہ دیکھو تم قوم کو، لوگوں کو یہ بات نہ بتانا، اس سے وہ ڈر جائیں گے اور وہ پھر جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ ان میں سے صرف 2 لوگ، جس میں ایک یوشع بن نون کا نام آتا ہے اور ایک اور کا، کہ انہوں نے نہیں بتایا، باقی 10 لوگوں نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں، اتنے جنگجو، اور اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ کہیں گے کہ موسیٰ ہم تو نہیں جا رہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا خدا جاؤ، وہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں ہمیں ویسے ہی مار دیں گے، تو جب تم جیت جاؤ گے پھر ہم جائیں گے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ تمہیں فتح مل جائے گی، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہتے ہیں لائن، البتہ اگر اقمتم الصلاۃ، کہ اگر قائم کی تم نے نماز، اور دیکھیں یہ ان کی شریعت میں بھی تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ، اور تم ایمان لاؤ گے، بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کی تم نے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرض دیا تم نے اللہ کو، قرضاً حسنا، بہترین قرض، اچھا قرض اگر تم نے اللہ کو دیا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اگر تم نے رسولوں کی مدد کی، اور اگر تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، مینس ہے کہ پہلے تو زکوٰۃ کی تو بات ہو گئی تھی نا جو ہمارے پہ فرض ہے،
और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि कर्ज वअक़रदुल्लाहु कर्दन हसना, ये वो पैसे हैं जो हम सदका देते हैं और इसके अलावा लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब ऐसी कोई भी बात आती है ना, तो हम तो ज़कात देते हुए भी कई दफ़ा होता है कि इतना नाप तोल के देते हैं कि इसमें इतने तो स्टोन है, अब इसका वजन करो तो स्टोन को अलहदा करो। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देता है बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नाप तोल के नहीं देता ना, बेहिसाब दे देता है। और हम तो उसकी राह में देते हुए सिर्फ ज़कात ही देते हुए इतना नापते तोलते हैं कि इसमें इतना तो ये चीज़ है, तो इसमें डायमंड्स को निकाल दो, तो इसमें स्टोन्स को निकाल दो, तो अब इतना सा बचा है तो इसमें ज़कात कितनी होगी, और वो भी पूरी नहीं देते बाज़ दफ़ा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम देते हो, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सदका, अल्लाह की राह में सदका दो। और वो अल्लाह को ही तुम कर्ज देते हो, क्योंकि आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज देने का कि एक एक अगर आप बीज बोते हो उससे 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे के देखो 700 गुना अजर ज़्यादा कर देगा। अल्लाह की राह में हज़रत अबू बकर की बात याद है, तबूक का मामला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हेल्प करने के लिए लोगों को जब कहा था, तो हज़रत अबू बकर घर का सारा सामान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ये थे वो लोग कि सब कुछ अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह के दीन को ज़रूरत थी। हज़रत अबू बकर ने कहा कि आज अगर मैं अपने घर को बचाऊंगा तो अभी इतनी बड़ी कौम के साथ हमारे मुसलमानों का कि दीन कहाँ बचेगा फिर। हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान उठा के ले। एक सहाबी थे, उनकी इतनी प्यारी बात लगती है कि पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास काम किया और आखिर में उसको थोड़ी सी खजूरें जो उसके इवज़ मिली, कुछ थोड़ी सी उन्होंने घर रखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। और जहाँ पे मुनाफिकीन थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो जी देखो, ये जा रहे हैं तबूक की जंग में, किसके सामने मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसर किसरा के सामने, और ये इतनी सी खजूरों के साथ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा सामान लेके आ रहे थे ना, एक बड़ा सा जैसे बन गया, तो उसके सबसे ऊपर उसकी खजूरें रख के कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका सबसे बड़ा अजर देगा। उसकी नीयत थी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेंगे, लउकफ्फिरन्ना। तो देखिए इसमें जोर कितना है कि मैं जरूर बजरूर अलबत्ता करूंगा अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, लउकफ्फिरन्ना दूर कर दूंगा। देखिए हमें कितनी बुराइयां होती है ना। अगर कई दफा ऐसा होता है कि बाज इंसान की आदत होती है, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम सोचते हैं कि काश अगर कभी कोई ऐसी बात होती है, मुंह से ऐसी बात निकाल आते हैं, बाद में हमेशा घबरा रहे होते हैं, यार काश उस वक्त हमने ये बात ना बोली होती, बड़ी बुरी बात होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं अल्लाह उनको दूर कर देंगे। मैंने की हैं। आप बिलीव करें कि ये दुआ पढ़ते हुए ना मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि जैसे जैसे हमारी जिंदगियों में कुरान खुलते हैं, हमें समझ आती है, तो जब हम अपने माजी की चीजों को देखते हैं ना तो फिर हमें बड़ा खौफ आता है कि या रब्बुल आलमीन हमारा क्या बनेगा, तो फिर हम डेफिनेटली इस्तिग़फ़ार करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में ना एक खौफ सा रहता है। तो फिर जब हम ये दुआ कहते हैं आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, कि मैं पनाह मांगती हूँ उन तमाम बुरी हरकतों से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मैंने की है उनके अजाब से मुझे बचा ले। अबू, और मैं ये तस्लीम करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ, लका आपसे बिनिअमती का, आपकी नेमतों का, अलैया जो आपने मुझ पर की हैं, व अबू, और मैं इकरार करती हूँ, लका आपसे बेज़म्बी, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, फग़फ़िरली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर दे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, के कोई मेरे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो दिस इज सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, आप इसको प्लीज याद कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी छोटी वीडियो भी बना दूं ताकि आप रिपीटेडली वो सुन भी लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और मैं इसकी छोटी सी वो पिक्चर भी खींच के उसके साथ अटैच कर दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन, अब गौर ये करना है कि यकीन करते हुए, अक्सर हम कहते हैं कि ये क्या मतलब हुआ कि
इंसान सारा कुछ कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये दुआ पढ़ेंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए, क्योंकि जब हमारा यकीन होगा तो डेफिनेटली हम जब इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारा अमल बदलेगा। तो रखते हुए दिल से इनको कह लेता है तो उस दिन शाम से पहले अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। और अगर वो ये दुआ पे यकीन रखते हुए इसको दिल से पढ़ता है और रात में वो उसका इंतकाल हो जाता है तो वो उस रात को वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बहुत प्यारी इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और हदीस सुना देती हूँ कि हदीस नंबर, ये भी बुखारी की हदीस है 6308। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज्यादा खुश होता है। अब मैं अपने लफ्जों में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ और जब मैं आपको रिकॉर्ड करूंगी तो इंशाल्लाह मैं सेम ही वर्ड्स बोल दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, वो बड़े खतरनाक एक रास्ते से जा रहा है, जैसे जंगल होते हैं, रात अंधेरी रात होती है, वैसे भी डर लगता है, तो पूरा खतर रास्ते पे जा रहा है। उसकी सवारी जो है उसके ऊपर उसने अपना सारा माल रखा हुआ है और अपनी चीजें, खाने पीने की चीजें, अपनी सारी चीजें अपनी सवारी पे रखी हुई हैं। रास्ते में वो थक जाता है, थकता है तो वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठता है तो उसकी आंख लग जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है ना तो वो देखता है कि उसकी सवारी गायब हो गई। और वो आप सोचे जरा कि क्या पुरखतर एरिया और वहां पे उसकी सवारी गायब हो गई विद जो भी सामान उसके ऊपर था। और वो घबरा के उठता है और वो फिर इधर उधर देखता है और भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। जब वो इधर उधर सारा ढूंढ रहा है उसको नहीं मिल रही, फिर वो थक के बैठता है, उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही वो उसकी आंख खुलती है, घबरा के अपनी उठता है तो देखता है कि उसकी सवारी वहीं पूरे सामान के साथ उसके सामने खड़ी हुई है। तो आप जरा सोचिए कि उसकी खुशी का क्या आलम होगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे की तौबा से उससे भी कहीं ज्यादा खुश होते हैं। कितनी बड़ी बात है ना कि देखिए, एक्सप्लेन करने का एक तरीका है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रेगुलर जिंदगी की एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं कि किस तरह से हम इंसान हैं, हम वो चीजें हमारी समझ में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल जन्नत की बात होती है तो जन्नत में तो डेफिनेटली जो चीजें होंगी, अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं वो कौन सी आयत है, सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि कोई आंख वो नहीं देख सकती और कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या अल्लाह सुब्हाना तआला ने वो नेमतें छुपा के रखी हुई हैं इंसान के लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि बात आती है कि अंगूर होंगे, तख्त होंगे, नहरें चल रही होंगी, तो वो दुनिया की ही एग्जाम्पल है ना जो हमें समझ आती है, लेकिन वो जायके वैसे नहीं होंगे। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे आप देखिए कि इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि क्या हाल होगा उस वक्त कि अल्लाह सुब्हाना तआला इस तरह से अपने बंदे की तौबा से खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता करें कि हम तौबा करने वाले बन जाएं। देखिए, ये तौफीक मिल जाना भी ना बहुत बड़ी बात होती है। हम में से हम अपने इर्द गिर्द कितने लोगों को देखें कि वो दुनिया में इतने मसरूफ हैं कि उनको वक्त ही नहीं है। और बाज लोग तो सोचते हैं कि अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, हम कभी भी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें तौफीक दी है कि हम यहाँ पे बैठ के कुरान सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं। आमीन सुम आमीन। और फिर मैं वही कहूंगी कि मुबारक है आप लोगों को भी और मुझे भी कि अल्लाह सुब्हाना तआला कहते कि जिस महफिल में अल्लाह सुब्हाना तआला का जिक्र होता है, जिसमें हम कुरान को सीखने सिखाने के लिए बैठे होते हैं, उस महफिल में फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो आसमान दुनिया तक चले जाते हैं और वो उन लोगों को जो वो सुन रहे होते हैं ना, उनके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, हालांकि अल्लाह सुब्हाना तआला को पता होता है। वो होता है ना कि कहते कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो फरिश्तों को कहा था कि इसको सजदा करना, जब मैं इस पे फूंकूं, अपनी रूह फूंकूंगा। तो फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसी, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि आप ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हैं जो जमीन में फसाद करेगी। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला बड़े फखर से फरिश्तों को पूछते हैं कि मेरा कहने के लिए कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। तो वो जब बताते हैं कि वो इस तरह से बैठे हुए हैं और अल्लाह सुब्हाना तआला की कलाम को समझने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सोचिए अल्लाह सुब्हाना तआला कितने खुश होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया था ना कि जो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो मेरी तरफ एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम आता हूँ, और जो चल के आता है मैं भाग के आता हूँ। वो हदीस आप याद कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस इसी तरह से हमें थामे रखें। ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी बार बार कहा ना कि खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं। कितने कुछ साल हैं एक्चुअली, परफॉर्मेंस के साल तो आप देखें 25 से 30 साल होते हैं। शुरू में हम बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, शादियां जब तक होती हैं, और जब तक शादी 25 साल समझ ले शादी के, और उसके बाद 25 अगले साल में जब शादी होती है, बच्चे पैदा होने, बच्चों को बड़ा करना, स्कूल भेजना, शादियां करना, कमाना, ये सारा कुछ खेल जो है ना ये बस 25 और 30 साल का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्हीं 25 सालों में इंसान पागलों की तरह मेहनत भी करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियां करे, कोई बच्चों के रिश्ते करना है, ये बड़े बड़ी मंजिलें आती हैं बंदे पे, और उसके बाद फिर वो दादा दादी बन के बैठ जाते हैं, और फिर 100 दर्दें भी स्टार्ट हो जाती हैं साथ। तो अल्लाह कुछ भी, ये खेल तमाशे वाली जिंदगी है, हम उसमें इतना मसरूफ हो जाते हैं ना कि हम अपनी जॉब भूल जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं सूरत अल-अनाम की। हम लास्ट टाइम जो आया कर रहे थे हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था, वक्त खत्म हो गया था, उस वक्त 93 आया में था। तो हमने क्या किया था, वमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, कि अल्लाह इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले, ये हमने कर लिया था। औ क़ाला ऊहिया इलैया व लम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाला सउनज़िला मिस्ल मा उनज़लल्लाह, के अल्लाह मैं भी वैसे नाजिल करूंगा जो अल्लाह ने नाजिल किया है। यहाँ पे इस आया पे आगे में हम लोग थोड़ा सा हमने डिटेल देखा था, जो उसको आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। वलाउ तरा, काश के आप देखो, इज़ ज़ालिमूना, के जब जालिम लोग फी गमरतिल मौत, मौत की सख्तियों में होंगे, वल मलाइकतु, और फरिश्ते बासितु ऐदीहिम, अपने हाथ फैलाए होंगे, और वो उस वक्त क्या कहेंगे होंगे, अखरिजू, के निकलो, अनफुसकुम, अब निकालो अपनी जानों को, अल यौमा, आज के दिन। कौन सा वो दिन था जिस वक्त हमारी जान निकल रही होती है? आज के दिन तुजज़ौना, तुम बदला दिए जाओगे, अज़ाबल हूनी, रसवाई के अजाब का, बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरिल हक़, कि तुम अल्लाह पर गैर हक बात करते थे, ना हक बात करते थे, व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह की आयत से तकब्बर करते थे। ये आयत थी जिसपे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। अब देखिए, हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि जब हम आपस में भी बात करते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोगों को ये बताया जाता है कि कर लो जो भी तुमने करना है, लेकिन आखिरत में द डे ऑफ जजमेंट तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा, राइट? ये बात हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो हमें सबको ये होता है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह ने माफ कर देना तो कोई बात नहीं। तो हमारी जिंदगियों में कोई असर नहीं आता, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता ना इस वजह से। तो अब इस आया में इसको आप अंडरलाइन कर लें कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो कहते हैं ना, किधर है, अभी तो कोई मरने वाला तो वापस आया नहीं, तो किधर पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। बाज लोगों का तो ये भी अकीदा हो जाता है कि कुछ भी नहीं होना, सारा कुछ इस दुनिया में ही है, अब जो भी होना है उसके बाद कुछ भी नहीं होना। तो इस आया से सबसे बड़ा सबक मिल जाता है कि जिस वक्त हमारी जान निकलती है तो उस वक्त से ही एक्चुअली अजाब और जजा का मामला शुरू हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ ना कि इस दुनिया में ही शुरू हो जाता है तो तब भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अपने अराउंड भी आप देखें, हमने बल्कि एक लेक्चर भी किया था जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कहा था कि ऐ बंदे, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालूं, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे मुसीबत में डाल देते हैं। तो उधर से हमने ये देखा था कि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज जिसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, मालिक है वो, कि उसको दिखा देते हैं। जब वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में एक बात हम कहते थे, अत खुदा दा वैर, ये हम कहते थे ना कि इतनी आखिर नहीं उठानी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज हो जाए हमसे। तो दुनिया में भी डिफरेंट एंगल से अगर आप देखना चाहें ना, सोचना चाहें, तो आपको बड़ा कुछ समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो ये कि जिस वक्त हमारी जान निकलती है तो उस वक्त हमारा क्या हाल होता है। तो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को हुक्म दे देते हैं ना जान निकालने का, तो उस वक्त
हमारा दुनिया का अमल खत्म हो जाता है, हमारा नेकी का अमल कि हमारा सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, मतलब तौबा करने का सब बंद हो जाते हैं दरवाजे। उसके बाद हम तौबा नहीं कर सकते, तौबा कबूल भी नहीं होती जब हुक्म आ जाता है। उससे उस वक्त जब ये हुक्म आ जाता है ना, तो हमारे जो फॉर एग्जाम्पल वो मैं हूं, तो गायब का पूरा जो मामला है ना वो मेरे पर जाहिर हो जाता है, मुझे वो फरिश्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग बैठे होते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे हैं या जो भी लोग उस वक्त हमारे साथ हैं, उनको नहीं नजर आ रहा होता कि इस रूह के साथ, इस इंसान के साथ क्या मामला पेश आ रहा है, राइट। अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो ये बात कह रहे हैं ना कि जब क्या है यहाँ से, वलाउ तरा के काश के तुम देखो, काश के तुम देखो मीन्स के नजर नहीं आता, लेकिन एक वही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कहूं कि काश कि मैं ये कह सकूं कि वो थोड़ा सा वो वक्त जो है कब्र का वो मैं इंसानों को दिखा सकूं, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम अपने मुर्दे दफनाने बंद कर दोगे। तो उसकी वजह से देखिए काश के वलौ तरा, काश के आप देख सके ज़ालिमुना फी गमरतिल मौत, जब मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि निकालो अपनी जानों को, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा अजाब और रुसवाई का, इस वजह से कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर गैर हक बात करते थे। तो अब यहां से हम देखते हैं कि कुरान पाक से हम थोड़ा सा देखते हैं कि डिफरेंट आयात में, मैंने बहुत थोड़ी सी क्योंकि वक्त नहीं होता ना, लेकिन मैंने सबसे पहले तो हम कुरान से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 28 एंड 29 में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फरिश्ते जब उनकी जान कब्ज करने लगते हैं उस वक्त वो झुक जाते हैं, मीन्स के अकड़ते नहीं है, उस वक्त बड़े नाइस हो जाते हैं और सुलह के जैसे कि हम तो बड़े नेक थे, हमसे गलती हो गई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे, अब तुम जहन्नम के दरवाजों से हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ, जो मुनकरीन के लिए बहुत बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखिए कि ये सूरत नाहल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया ना हमें। ये जो ये कहते हैं ना कि कोई नहीं लिखा हुआ, कुरान में किधर लिखा हुआ है, तो उनको ये आप चीज दिखा दीजिएगा। अब सूरत अनफाल की आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं काश तुम वो मंजिर देख सको जब फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज कर रहे होते हैं और साथ साथ उनकी पीठों और चेहरों पर ज़रबे लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब जलने का अजाब का मजा चखो रब्बना ला तजअलना मिनहुम। सूरत मोहम्मद में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 27 में फरमाते हैं उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करेंगे, उनके चेहरों और पीठों पर मार रहे होंगे। अब देखिए ये कुरान पाक में बहुत जगह आपको ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला, वही मैं कहती हूँ ना बात आपको कि ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि हमने हमारी लैंग्वेज वो नहीं है, हमने जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होता तो उनको ये होता कि कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ, तो चलो जी फिर जाके देखेंगे आखिरत में क्या हाल होगा। उस वक्त तो अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक दिखा दे, क्योंकि हम जिस गफलत में हैं बैठे हुए ना, बड़ा बुरा हाल है। अब देखिए कि यहाँ पे अब मैं हदीस से आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले मैं आपको मोमिन की रूह का बता देती हूँ ताकि थोड़ा हौसला होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी बात हो रही थी तहरीम से, तो शिसा आयशा बजी आपने जब कहा था कि इसके बारे में आप बात करेंगे, तो मैं डर के मारे नहीं, मुझे हो रहा था कि पता नहीं मुझे फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे बेटा दिस इज अ रियलिटी, हमें क्योंकि बचपन से इतना डराया जाता है ना, मौत है, ये होगा वो होगा। मोमिन के लिए तो वो एक और चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात की बात होती है, तो उसको हमने पेश ऐसे किया होता है सब बच्चों के सामने कि खौफ ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इसमें खौफ की कोई बात नहीं है। मोमिन की तो इतनी इज्जत, इतना एहतराम होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस वक्त ऐसा वक्त आता है मोमिन के साथ, अल्लाह करे हम सारे मोमिन बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन, कि जब फरिश्ते आते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि आपको मैं सूरत फजर की आखिरी आया जो है बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इर्जी इला रब्बी की रादियतुन मर्दिया, चल अपने रब की तरफ। इर्जी इला रब्बी की, जब फरिश्ते जान निकालने आते हैं ना मोमिन की, तो देखें उसको कैसी तसल्लियां दे रहे होते हैं
کہ نکل اجی تو چل الا ربی کی اپنے رب کی طرف غادیا تم مردیا فدخلی فی عبادی ودخلی جناتی کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو چل اور پھر اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ فدخلی فی عبادی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندوں میں تو چلا جا مینس کے جنت میں ودخلی جنتی اور تو جنتوں میں داخل ہو جائے یہ اسی وقت خوشخبری دی جاتی ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو علم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا تھا جب روحیں بنائی تھی اسے بھی 50,000 سال پہلے تو لکھ دی گئی تھی تقدیریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ روح جائے گی جب دنیا میں تو اس نے کیا عمل کرنا ہے اور دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی نہیں اپنی مرضی سے نہیں ہمیں بھیج دیا وہ یاد کرے جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر آسمان پر زمین پر کسی نے انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے کا کیوں انکار کیا تھا وہ ڈر گئے تھے کہ ہم سے یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا ہم نے خود ہی سے جس دفعہ وعدہ لس کر رہے تھے نا وہ ہم نے خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم یہ بوجھ اٹھائیں گے کیونکہ ہم نے جنت دیکھ لی تھی ہمیں پتا تھا کہ یہ جنت جو ہے دیکھیں اسی لیے تو باقی لوگوں کو جو پہاڑ ہے یہ وہ ان کو تھوڑی جنت میں جگہ ملے گی نا تو جنت میں تو انسان یا جنات جو شعور رکھتے ہیں نا ان کے لیے جنت ہے اسی لیے یہ راستہ بھی مشکل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا تھا وہ سارا راستہ تو اب یہاں پہ جیسے انسان نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم کی انتہا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساری چیزیں سب نعمتیں انسان کے لیے کر دی کہ تمہارے لیے یہ راستہ میں آسان کر دوں گا تمہیں میں ہدایت کا وہ راستہ بتا دوں گا تمہیں وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے بلب لگا کے کہ تم یہ بٹن پریس کرو گے یہ کرو گے تو یو ول ریچ یہاں پہ بالکل وہی بات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جس وقت سے انسان کو دنیا میں بھیجا نبی بھیجے رسول بھیجے کتابیں بھیجی ہدایت کی پوری کائنات وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پوری کائنات کو رسول بنا دیا بیسیکلی کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو رکھ دیا اور کہا بندے غور تو کر سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے تو وہ راستے پہ تو انشاءاللہ جب تو سوچے گا چلے گا تو اس راستے پہ پہنچ جائے گا تو وہی بات کہ مومن کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبریاں آتی ہیں پھر جب فرشتے آتے ہیں دیکھیں ایک تو ہمارا کفن ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں پہنایا جاتا ہے رائٹ ایک کفن جو مومن کا ہوتا ہے نا وہ جنت سے آتا ہے آپ سوچیں ذرا کہ جب فرشتے اس کی جان لینے آتے ہیں اس کو پیار سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلتی